یہ قصیدہ ہے کلیم اللہ نبی کی شان میں، درج رب نے کر دیا ہے قصہ قرآن میں۔ قوم اسرائیل کو تبلیغ حق کے واسطے حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر بنے۔ نام ہے قرآن میں 25 بار ان کا سنو، مرتبہ کیا ہوگا ان کا خود ہی سوچو صاحبو، مرتبہ کیا ہوگا ان کا خود ہی سوچو صاحبو۔ دور تھا فرعون کا، ہر سمت ظلم و جبر تھا، اور اس بدبخت نے دعویٰ خدائی کا کیا۔ ظلم کی چکی میں پستی تھی تب اولاد نبی، قبطیوں نے کر کے رکھ دی تھی اجیرن زندگی۔ کوئی سر کو بھی کوٹتا ہی نہ تھا فرعون کی، بادشاہ وقت سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی، بادشاہ وقت سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی۔ اور پھر ایک دن یہ دیکھا خواب میں فرعون نے، ایک اسرائیلی لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ خواب میں دیکھا یہ اس نے دن نہیں بالکل وہ دور، جب میرا تختہ الٹ دے گا وہی لڑکا ضرور۔ حکم جاری کر دیا اٹھتے ہی یہ فرعون نے، جو بھی اسرائیلی لڑکا پیدا ہو مارو اسے، جو بھی اسرائیلی لڑکا پیدا ہو مارو اسے۔ جانے کتنے بچوں کا یوں قتل کروایا گیا، انبیاء کی نسل پر بے حد ستم ڈھایا گیا۔ اور اسی اثنا میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، کیسے یہ زندہ رہیں گے سارے گھر والے ڈرے۔ رب نے قلب مادر موسیٰ میں القاء کر دیا، رب حفاظت اب کرے گا اس کو زندہ رکھے گا، رب حفاظت اب کرے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ ان کو ایک صندوق میں اب بند تم کر دو ذرا، اور دریا میں بہا دو اور رکھو حوصلہ۔ راز لے کر بہ رہا تھا اس گڑی دریائے نیل، رب کی حکمت نے نکالی تھی حفاظت کی سبیل۔ ایک ہمشیرہ کنارے چل رہی تھی ساتھ ساتھ، تاکہ دیکھے سارا قضیہ اور بتائے گھر یہ بات، تاکہ دیکھیں سارا قضیہ اور بتائیں گھر یہ بات۔ بہتے بہتے محل شاہ مصر تابوت آ گیا، زوجہ فرعون کے کہنے پہ پھر کھولا گیا۔ دیکھ کر حیران ہوئے سب حسن نو مولود کا، نور کے حالے میں تھا چہرہ اسی مسعود کا۔ آسیہ فرعون سے کہنے لگی فرعون سن، ہم ہیں بے اولاد اس کو اب سے تو اولاد چن، ہم ہیں بے اولاد اس کو اب سے تو اولاد چن۔ کہنے والوں نے کہا لیکن یہ قبطی تو نہیں، یہ بڑا ہو کر تیرا تختہ الٹ دینا کہیں۔ آسیہ بولی یہ جھٹ سے ہم جو پالیں گے اسے، پھر بھلا کیا مسئلہ ہے خطرے یہ ٹل جائیں گے۔ مطمئن یوں کر دیا فرعون کو پر یوں ہوا، بچہ ایک بھی دائی کا اب دودھ ہی پیتا نہ تھا، بچہ ایک بھی دائی کا اب دودھ ہی پیتا نہ تھا۔ بولی تب ہمشیرہ موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ کر، جانتی ہوں ایک عورت نیک ہے اور بے ضرر، دودھ اس کا یہ پیے گا ہے مجھے بے حد یقین۔ اور پھر ماں کو بلا کر لائی وہ لڑکی ذہین، اس طرح اس محل میں پروان پانے لگ گئے۔ آپ جسمانی نمو میں بھی قوی واقع ہوئے، آپ جسمانی نمو میں بھی قوی واقع ہوئے۔ پھر جوانی کے دنوں میں ایک دن ایسا ہوا، ایک اسرائیلی اور قبطی میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو فوراً
فرعون سے چھڑانے آ گئے، اور انجانے میں قبطی کو وہاں ہتھڑ پڑے۔ ہاتھ بھاری تھا کہ قبطی ہو گیا موقع پہ ڈھیر، حیف اسرائیلیوں اور قبطیوں میں ازلی بیر، حیف اسرائیلیوں اور قبطیوں میں ازلی بیر۔ دیکھتے ہی دیکھتے فتنہ وہاں برپا ہوا، جھٹ سے پہلی یہ خبر ایک قتل موسیٰ نے کیا۔ آیا ایک ہمدرد ان کے پاس اور ان سے کہا، جلدی اس وادی کو چھوڑے، شاہ ہے بپھرا ہوا۔ آپ نے تب مصر چھوڑا اور مدین کو چلے، اس سفر میں آپ پر کتنے نئے رستے کھلے، اس سفر میں آپ پر کتنے نئے رستے کھلے۔ راستوں کی سختیوں کو جھیلتے کچھ سوچتے، مصر سے دور ایک جگہ ملک فلسطین آ گئے۔ تھی تھکاوٹ آپ کے چہرے سے بھی بے حد آیا، یہ مشقت دیکھ کر مسکا رہا تھا آسماں، کیونکہ یہ تو ابتدا تھی امتحانوں کی ابھی، ایسی کتنی سختیوں کی منتظر تھی زندگی، ایسی کتنی سختیوں کی منتظر تھی زندگی۔ دیکھا موسیٰ نے کنواں پانی کا تھا، لوگ آئے تھے اپنے اپنے گلے کو پانی پلانے کے لیے۔ دو شریف النفس دوشی زائدے کی اس کے پاس، بھیڑ سے ہٹ کر کھڑی ہیں وہ لگائے ایک آس۔ پوچھا موسیٰ نے الگ کیوں کر کھڑی ہو تم یہاں؟ بولی ہم ہیں لڑکیاں، مردوں میں جائیں گی کہاں؟ بولی ہم ہیں لڑکیاں، مردوں میں جائیں گی کہاں؟ جب یہاں سے یہ ہٹیں گے تب بھریں گی پانی ہم تو ہیں مجبور بوڑھے جو ہیں والد محترم۔ یہ سنا جب حضرت موسیٰ کو غیرت آ گئی، ایک ہی باری میں پوری بالٹی ان کی بھری، اس طرح ان لڑکیوں کا کام آسان کر دیا، نیک فطرت جو تھی فوراً ان پہ احسان کر دیا، نیک فطرت جو تھی فوراً ان پہ احسان کر دیا۔ پھر دعا کی یا خدا مجھ کو سہولت بخش دے، تجھ پہ تو سب کچھ آیا ہے، میری حالت دیکھ لے۔ اتنے میں ان لڑکیوں میں سے وہاں ایک آ گئی، میرے بابا نے بلایا آپ کو کہنے لگی، اس کے پیچھے پیچھے نظریں نیچی کر کے چل پڑے، اور کچھ ہی دیر میں پھر ان کے گھر پر آ گئے، اور کچھ ہی دیر میں پھر ان کے گھر پر آ گئے۔ اس معمر کو کہا قرآن نے شیخ کبیر، ماجرا سننے لگا موسیٰ سے پھر وہ مرد پیر۔ ایک بیٹی نے کہا موسیٰ کو رکھ لے اب یہیں، کام کر دیں گے ہمارے یہ قوی ہیں اور امین۔ شیخ یہ موسیٰ سے بولے ایک سے کر لو نکاح، اور رہو پھر 10 برس گھر میں میرے کیا ہے صلاح، اور رہو پھر 10 برس گھر میں میرے کیا ہے صلاح۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بات فوراً مان لی، اور ایک لڑکی سے مدین میں یوں شادی ہو گئی۔ مدت موعود پوری ہو گئی تو پھر چلے، اپنی بیوی کو لیے سینا کی وادی آ گئے۔ تھا اندھیرا رات کا گہرا تو سردی خوب بھی، دور جھاڑی میں نظر آئی انہیں ایک روشنی، دور جھاڑی میں نظر آئی انہیں ایک روشنی۔ وہ ضرورت کے تحت یوں آگ لینے چل دیے، اور یہاں پر راز ہی راز آپ پر کھلتے گئے۔ جب ذرا پاس آئے ایک آواز آئی آگ سے، میں جہانوں کا خدا ہوں اب توجہ کیجئے، ہے مقدس وادی میں اور نام ہے اس کا طوا۔ اب اتارے جوتے اپنے آپ موسیٰ اس جگہ،
اب اتارے جوتے اپنے آپ موسیٰ اس جگہ، چن لیا ہے آپ کو میں نے نبوت کے لیے، قوم اسرائیل کی عزت ہدایت کے لیے، میں ہی تو ہوں بس لائق حمد و ثنا، آپ پر بھی لازمی ہے بندگی میری صدا، یاد میں میری نمازوں کو ادا کرتے رہیں اور وحدت کا ہمیشہ آپ دم بھرتے رہیں، اور وحدت کا ہمیشہ آپ دم بھرتے رہیں۔ یاد رکھیے ایک دن ہوگی قیامت کی گھڑی، زندگی بھر کی کمائی سامنے کی جائے گی، پھر کہا موسیٰ بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے بھلا، جھٹ سے بولے حضرت موسیٰ یہ ہے میرا عصا، پھر یہ بولے جھاڑتا ہوں اس سے میں پتے کبھی، اور لگا لیتا ہوں اکثر اس عصا سے ٹیک بھی، اور لگا لیتا ہوں اکثر اس عصا سے ٹیک بھی، اور بھی لیتا ہوں اس سے کام میں اپنے لیے، ہم کلام رب ہوئے تو شوق میں کہتے گئے، تب کہا اللہ نے ڈالے زمین پر یہ ذرا، جو ہی ڈالا وہ عصا ایک اژدہا بنتا گیا، یہ معمہ دیکھ کر پیارے نبی گھبرا گئے، خوف طاری ہو گیا فوراً سے پیچھے ہٹ گئے، خوف طاری ہو گیا فوراً سے پیچھے ہٹ گئے، تب کہا اللہ نے موسیٰ نہ کچھ گھبرائیے، اس کو پکڑے ہم اسے لاٹھی میں پھر لوٹائیں گے، اور پھر ان سے کہا ڈالے بغل میں اپنا ہاتھ، آپ نے ڈالا نکالا تو بہت چمکا تھا منور جیسے سورج، اور یہ بیماری نہ تھی، معجزہ یہ ہو چکا تو پھر وحی جاری ہوئی، معجزہ یہ ہو چکا تو پھر وحی جاری ہوئی، جائیے اے میرے موسیٰ مصر واپس جائیے، بادشاہ اور قوم کو اب حق کی جانب لائیے، آپ فرمانے لگے ایک قتل تھا مجھ سے ہوا، میں اگر جاؤں وہاں پھر ہو نہ جائے مسئلہ، التجا کی آپ نے یا رب ہے مشکل مرحلہ، میرے بھائی حضرت ہارون کو ساتھی بنا، میرے بھائی حضرت ہارون کو ساتھی بنا، پھر دعا کی یا خدا تو میرا سینہ کھول دے، اور لکنت ختم کر دے تو میرے الفاظ سے، کام ہے مشکل تو آسان کر دے میرے واسطے، یہ ہوا فرمان باری ہر دعا منظور ہے، پھر چلے فرعون کے دربار کی جانب جناب، مصر کی وادی میں آیا دین حق کا آفتاب، مصر کی وادی میں آیا دین حق کا آفتاب، معرکہ حق و باطل آج سجنا تھا یہاں، دیکھتا تھا سن رہا تھا سارا قضیہ آسماں، نرم تھی گفتار جب دعوت نبی نے پیش کی، یوں کہا ہم ہیں تیرے خالق کے بندے اور نبی، سن ذرا فرعون کر دے ختم اپنا جبر تو، قوم اسرائیل کی مت کر خراب اب آبرو، قوم اسرائیل کی مت کر خراب اب آبرو، ساتھ لے کے جان دے ہم کو ہماری قوم کو، اس کی بخشش ہے خدا پر لائے گا ایمان جو، پھر کہا فرعون نے اسلاف کیا گمراہ تھے، تو جواباً مصلحت سے آپ فرمانے لگے، اس کا سارا علم ہے میرے خدا کے پاس ہی، بھولتا ہرگز نہیں ہے چیز وہ اللہ کوئی، بھولتا ہرگز نہیں ہے چیز وہ اللہ کوئی، کر رہے تھے حمد باری گفتگو کے ساتھ ساتھ، حق کا بکا رہ گیا فرعون بھی یہ سن کے بات، اور پھر دھمکی پہ آیا جب نہ تھی کوئی دلیل، اس طرح ہونے لگا وہ حق کے ہاتھوں سے ذلیل، بولا میں تم دونوں کو زندان میں ڈلواؤں گا، یا تو مجھ کو مان لو اپنا بڑا اپنا خدا، یا تو مجھ کو مان لو
اپنا بڑا اپنا خدا۔ حضرت موسیٰ ہوئے گویا دکھاؤں معجزہ، کیا تجھے اس سے نبوت پر یقین آ جائے گا؟ زعم سے بولا دکھاؤ جو دکھا سکتے ہو تم، اژدہا دیکھا تو اس کی ہو گئی سٹی ہی گم، پھر ید بیضا دکھایا تو بہت حیران ہوا، ہٹ دھرم لیکن بنا تھا یہ انا کا مسئلہ، ہٹ دھرم لیکن بنا تھا یہ انا کا مسئلہ۔ تیش میں کہنے لگا یہ شخص ہے ساحر کوئی، اور رکھتا ہے مہارت علم میں اپنے بڑی، ہاں مگر میں اپنے جادوگر بلاؤں گا ضرور، اور وہ کر دیں گے اس کے جادو کو بھی چور چور۔ پھر لگا کہنے کہ موسیٰ تم ہی بتلاؤ ذرا، کون سا دن ہو کہ جب رکھیں تمہارا مارکا، کون سا دن ہو کہ جب رکھیں تمہارا مارکا۔ آپ نے فرمایا یوم الزینہ کو ہو جائے اب، جشن کا دن آ گیا میدان میں اب پہنچے سب، جمع تھے اس روز اس میدان میں سب جادوگر تھے بہت سارے مگر تھا ہار جانے کا بھی ڈر، مشورے میں طے ہوا ہم مل کے بس حملہ کریں، اپنی ساری لاٹھیاں اور رسیاں ہم چھوڑ دیں، اپنی ساری لاٹھیاں اور رسیاں ہم چھوڑ دیں۔ شعبدہ بازی سے سب سانپوں کی صورت آ گئی، اور ہارون اور کلیم اللہ کی جانب بڑھی، خوف طاری تھا مگر اللہ ان کے ساتھ تھا، حکم ربی پر گرائی لاٹھی نکلا اژدہا، چند لمحوں میں سبھی سانپوں کو اس نے چٹ کیا، یوں ہر ایک ساحر وہاں سجدے میں فوراً گر پڑا، یوں ہر ایک ساحر وہاں سجدے میں فوراً گر پڑا، اور سب کہنے لگے موسیٰ کا رب سچا ہے، بس کچھ بھی ہو اس نظریے سے ہم نہ ہوں گے ٹس مس۔ تیش میں فرعون نے جادوگروں سے یہ کہا اس عقیدے سے ہٹو ورنہ میں پھانسی دے دوں گا، اس کی ان سب دھمکیوں کا کچھ اثر ہوتا نہ تھا، جو بھی حق کو جان جاتا اس سے پھر پھرتا نہ تھا، جو بھی حق کو جان جاتا اس سے پھر پھرتا نہ تھا۔ یوں کلیم اللہ نبی کی دعوت حق چھا گئی، اور بڑی تعداد حق کے راستے پر آ گئی، آسیہ نے بھی جناب حق کا پھر کلمہ پڑھا، اور دین حق کی خاطر ظلم شوہر کا سہا، ہاتھ میں کیلے بگاڑی بیوی کے فرعون نے، ہاں مگر حق والے کب تکلیف میں حق سے پھرے، ہاں مگر حق والے کب تکلیف میں حق سے پھرے، وہ اسی تکلیف میں آخر شہادت پا گئی، اور رحیم اللہ کی رحمت کو بے حد بھا گئی۔ قوم فرعون اپنی ہٹ دھرمی پہ ہی قائم رہی، جس نے بھی ایسا کیا اس کو ہدایت کب ملی، خون کی آفت پڑی مینڈک کبھی آیا عذاب، وہ مگر لعنت کے ہی ہو کر رہے بس ہم رکاب، وہ مگر لعنت کے ہی ہو کر رہے بس ہم رکاب۔ قوم اسرائیل پر حد درج ظالم بن گئے، اہل موسیٰ ان مظالم سے بہت عاجز ہوئے، تب اٹھائے ہاتھ موسیٰ نے وہاں کی بد دعا، کر دے تو برباد اب ظالم کو اے میرے خدا، حکم ربی سے وہاں سے کوچ انہوں نے پھر کیا، جا رہے تھے لے کے لشکر سامنے نیلا گیا، جا رہے تھے لے کے لشکر سامنے نیلا گیا، پیچھے تھی فرعون کی فوج اور دریا آگے تھا، لشکر موسیٰ وہاں پر خوف سے تھرا گیا، حکم ربی سے عصا جو نیل پر ان کا پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں رستہ بن گیا، آ گیا لشکر حفاظت سے نبی کا اس کے بعد، اور یہی رحمت بنی فرعون پر اللہ کی مار، اور یہی رحمت بنی فرعون پر اللہ کی مار، وہ بھی لشکر لے کے آیا پانیوں کے درمیان، لشکر فرعون کو بھی تھا بہت طاقت پیمان، امر ربی سے ہوا پانی دوبارہ سے رواں، لشکر فرعون اس میں ہو گیا غرق بواں، حق پہ چلنے والے آخر ہو گئے
شان، اور اللہ کے مقابل ہو گئے سب بے نشان۔ اس لیے اے دوستو مشکل سے مت گھبرائیے، وہ ہمارے ساتھ ہے دل کو بتاتے جائیے۔ آج تک فرعون ہے سامان عبرت دیکھیے، اس لیے قانون رب سے آپ مت ٹکرائیے۔ یوں ہی قرآن کے قصص لکھتے چلے جاؤں صدا، اس عمل سے دے گرب شاہین اونچا مرتبہ، اس عمل سے دے گرب شاہین اونچا مرتبہ۔